یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیں اگر جانچنا ہو کہ ہماری روح زندہ ہے یا مردہ۔ کسی عارف باللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائے کہ ہماری روح زندہ ہے یا مردہ؟ تو آپ نے فرمایا، اگر کسی کا غم آپ کی آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا آپ کی روح زندہ ہے۔ آج غموں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غموں پر کہکے لگائے جاتے ہیں۔ ایک عورت کا نکاح ایک عالم دین اسماعیل سے ہوا جو امام مالک کے شاگرد تھے۔ اس مبارک شادی کی خوشی میں انہیں ایک بیٹا عطا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسماعیل کا انتقال ہو گیا اور بیوی اور اس کا ننھا بیٹا کافی دولت کے ساتھ رہ گئے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی سلامی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور شاید چاہتی تھی کہ وہ بھی مسلمانوں کا ایک عالم بنے، لیکن افسوس کہ ان کا بیٹا بچپن ہی سے نابینا تھا، اور جب کوئی نابینا ہو تو علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد سے دوسرے استاد تک جانا اور مختلف شہروں کا سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں نے دل سے دعا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مسلسل خالص نیت سے اللہ سے دعا کرتی رہی۔ ایک رات جب وہ سوئی ہوئی تھی، اس نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو اسے کہہ رہے تھے، اے عورت، تمہارے کثرت دعا کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ جب وہ جاگی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا واقعی دیکھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ! جو مصیبت زدہ کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ جب اللہ نے اس کے بیٹے کو بینائی عطا کی تو ماں نے اسے علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ نے اس پر علم کا دروازہ کھولا اور وہ ایسا عظیم کتاب لکھنے والا بنا جو دنیا کی سب سے مستند کتابوں میں شامل تھا، یعنی صحیح البخاری۔ جی ہاں، وہ بچہ محمد بن اسماعیل البخاری تھا جسے اللہ نے علم اور وسیع قلب عطا کیا۔ یہ داستان ان لوگوں کے لیے ہے جو حکیموں اور ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں اور انہیں شفا نہیں ملی۔ آسمان کے دروازے کھٹکھٹائیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، دعا سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اس وقت تک دعاؤں کو سنتا ہے جب تک آپ خود اس سے دعا مانگتے تھکتے نہیں۔ اللہ کا ذکر، تسبیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کبھی نہ بھولے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔